السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس حضرت مولانا فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ و تولاہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ناظم عمومی حضرت مولانا محمد ہارون سنابلی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسی طرح سے دیگر اضلاع سے اور مقامی طور پر قریوں بستیوں کے ذمہ داران، امراء، نظماء، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 26 ربیع الثانی 1447 ہجری مطابق 16 اکتوبر سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جس میں جماعت اہل حدیث کے انتہائی موقر اور معتبر اور معزز علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں اللہ اس کے رسول کی باتیں پیش کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور کرنے کے لیے موجود ہیں. اس عظیم الشان اجلاس میں جو اردو میڈیم مدرسہ بھوجپور کے زیر اہتمام جشن جلسہ دستار فضیلت کی مناسبت بھوجپور ضلع غازی آباد یو پی کے اس اجلاس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، وہ موضوع ہے دور جدید کے فتنے اور مسلم نوجوانوں کا رول. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی اور کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، میں تہہ دل سے اس اجلاس کے منعقد کرنے والے جملہ احباب بالخصوص حافظ اکبر صاحب اور ان کے جملہ احباب اخوان جماعت کے نوجوان بزرگان اور جن لوگوں نے بھی دام دیرم قدم سخنے اس اجلاس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، میں ان سب کا تہہ دل سے بے حد مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ خوبصورت سی مجلس منعقد کی
اور جماعت اور جمعیت کے معزز علماء کو بلا کر بصیرت افروز خطاب سنانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا، ان سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ حضرات کا بھی، حاضرین اور حاضرات کا بھی، سامعین اور سامعات کا بھی، خواتین و حضرات کا میں سب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی اوقات اور قیمتی مشغلوں کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آپ نے اتنی محنت اور مشقت کی، دور دراز سے، دہلی سے اور اسی طرح سے مغربی یو پی، مشرقی یو پی سے تشریف لائے ہوئے جملہ تمام احباب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء، دعات، مبلغین کی، ائمہ کی، مؤذرین کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے عبادت خانوں مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع انتہائی حساس اور انتہائی چبھتا ہوا موضوع۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاروں طرف سے ہم سب فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمارے چاروں طرف فتنوں کی ایک آندھی ہے، ایک طوفان ہے، فتنوں کی ایک آگ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور وقت جو ہی آگے بڑھتا جاتا ہے معاملہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جاتا ہے۔ آخری زمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے تاریک راتوں کی طرح سے چلیں گے، تاریک راتیں جیسے گھر گھر کے آتی ہیں، کقطع اللیل المظلم، تاریک راتوں کی طرح سے، تاریک راتوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح سے فتنے میری امت کے اوپر آئیں گے اور انہیں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنا عظیم فتنہ ہوگا کہ القابض علی الاسلام کالقابض علی الجمرہ، کہ اسلام کو پکڑنے والا، اسلام کے اوپر چلنے والا، اللہ اکبر، ایسا ہوگا جیسے اس نے اپنی مٹھی میں انگار لیا ہوا۔ ایسے فتنے بھی اس امت کے اندر آئیں گے۔ بہرحال میں اس سے پہلے کہ دور جدید یا دور قدیم یا دور حاضر کے فتنوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں اور ان فتنوں کی وضاحت کروں، تعارف کرواؤں آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ میں ان فتنوں سے بچنے کی راہیں بتلاؤں، اس سے پہلے کہ ان فتنوں کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس کے طریقے اور اس کے علاج کو آپ کی خدمت میں رکھوں، آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو فتنے کا لفظ ہے اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے۔ عربی کا لفظ ہے، ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اردو زبان ایک انتہائی عربی کے مقابلے میں ایک طرح سے انتہائی کمزور زبان ہے۔ اردو زبان میں وہ کیپیسٹی، وہ وسعت، وہ ظرف اردو زبان کا اتنا کشادہ نہیں ہے جو عربی کا ہے، اس لیے اس نے ایک معنی عام طور پر مشہور کر دیا گیا، فتنہ کے معنی فساد کی، فتنے کے معنی بگاڑ کے، یہی مشہور کر دیا گیا ہے کہ نہیں؟ لیکن عربی زبان کے اندر فتنہ کئی ایک معنوں کے لیے آتا ہے، تقریباً 16 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں فتنے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا اور مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوا۔ خاص طور سے 2 معنی اس کے بڑے اہم ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سونے کو، سونا جو ہوتا ہے سونے کو انگار کے اندر ڈال کر اس کے اندر، اس کے اوپر چڑھی ہوئی میل کچیل کو صاف و ستھرا کرنا، اسے نکھارنا، سونے کو اصلی بنانا، اس کے معنی میں بھی لغت کی زبان میں فتنہ آتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے، فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے، ابتلا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال و دولت، تمہارے آل اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت فساد ہیں، بگاڑ ہیں، حرام ہیں، استغفر اللہ، یا اولاد فتنہ ہیں، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں۔ یہاں جو فتنہ ہے، اس فتنے کا معنی آزمائش ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو گویا تم اب آزمائش کا شکار ہو رہے ہو۔
اب تم کو اللہ تعالیٰ دے کر کے آزماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، دیکھیں وہ بندہ اس مال اور دولت کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی اللہ دیتا ہے تو وہ آزمائش کے طور پر وہ اولاد ہوتی ہے، مطلب تمہارے لیے قدم قدم پر وہ آزمائش ہے۔ کبھی بچے نے کپڑے کے اوپر پیشاب کر دیا، اذان ہو گئی، اب آدمی سوچتا ہے کہ بچے نے تو پیشاب کر دیا، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ خاص طور سے اس مصیبت میں ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھ کر کے سن رہی ہیں وہ زیادہ اس مصیبت میں پھنستی ہیں، بلکہ بعض عورتیں تو پیدائش سے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر 40 دن تک نماز ہی کو بھول جاتی ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہیں اب میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں میرے اوپر نماز پڑھنا حرام ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، انہیں شریعت کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے 40 دن تک وہ انتظار کرتی ہیں اور وہ حالت نفاس اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہمیں خون پیدائش کے 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ پیدائش کے بعد یقیناً ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ایک طبعی طور پر خون آتا ہے، اس خون کو خون نفاس کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی 40 دن تک نہیں آتا، کسی عورت کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 20 دن آتا ہے، کسی کو 10 دن آتا ہے، کوئی عورت 15 دن میں پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ الغرض جب وہ پاک ہوگی اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، وہ 40 دن کا انتظار ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنے میں پڑی ہوئی وہ عورت ہے۔ تو آزمائش یعنی اولاد اس کے لیے گویا ایک آزمائش بن گئی۔ جناب علی بعض عورتوں سے کو نماز پڑھو کہتی ہیں کیا کریں، بچے نے پیشاب کر دیا ہوتا ہے، جب دیکھو اس کی چڈی اور اس کے کیا کہتے ہیں گندگیوں کو صفائی ستھرائی میں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، صاف ستھرے میں نماز کیسے پڑھوں؟ حالانکہ یہی آزمائش ہے، یہی فتنہ ہے، اس کو آزمائش کے معنی میں ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ جو ہے یہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے اور فتن و فساد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اشد من القتل۔ یہاں جو فتنے کا لفظ ہے یہ آزمائش کے معنی میں نہیں ہے، یہ فتنہ فساد کے بارے میں معنی میں ہے، یعنی ملک کے اندر باہمی طور پر فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، لوگوں میں دشمنیاں پیدا کرنا، غیبت کے ذریعے سے، چغلی کے ذریعے سے، حسد کے ذریعے سے، قتل و خون غارت زری کے ذریعے سے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے کر کے فساد سماج کے اندر پیدا کرنا، باہمی طور پر خاندان کو لڑانا، بھائی کے اندر جھگڑے کرانا، ساس بہو کے اندر چگلیاں لگوا کے بچے اور باپ اور ماں میں ٹکراؤ پیدا کرنا، الغرض اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ فساد کے معنی میں آتی ہیں۔ یہ فساد کا معنی ہے اس کا بگاڑ پیدا کرنا، یہ فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ یعنی بگاڑ پیدا کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ عظیم جرم ہے، یہ عظیم قتل سے بھی زیادہ عظیم جرم ہے۔ تو گویا کہ اب آپ کی خدمت میں یہ دونوں معنی واضح ہو گئے، فتنے کے دونوں معنی واضح ہو گئے۔ اب آئیے یعنی ایک معنی ہوا آزمائش کا اور ایک معنی ہوا فتن و فساد بگاڑ کا۔ آج جو ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں ہوگی فساد اور بگاڑ کے فتنے کے تعلق سے ہوگی۔ یاد ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، دور جدید کے نئے فتنے جن سے ہمارے نوجوان متعارف نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا ہے، یا ہمارے عوام بھی ان کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ، یہ بھی ایک فتنے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب میں جو بتا رہا ہوں یہ فتنہ نہیں ہے، جو بتا رہا ہوں وہ بات فتنے کی ہے، فتنوں میں ملوث ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے میاں ماحول اچھا نہیں ہے، موسم خراب ہے، زمانہ کچھ اور متقاضی ہے، تقاضا کر رہا ہے، آپ ہمیشہ اینٹک باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ مطلب یہ غلط وہ صحیح وہ غلط وہ باطل وہ حق، آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب حالات ایسے نہیں رہے، اب حالات ایسے پیدا کرو کہ جس میں میٹھی باتیں ہوں، پیار محبت کی باتیں ہوں، الفت کی باتیں ہوں، پازیٹیو باتیں کرو، نگیٹو باتیں نہ کرو۔ یہ بڑا خطرناک شبہ ہے تو بظاہر بڑا میٹھا، لیکن یہ اتنا عظیم زہر ہے اور اتنی بڑی جہالت ہے جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں علاج ہے، ایسا نہیں کہ علاج نہیں ہے،
الحمدللہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے. کچھ جاہل قسم کے ہمارے دیش کے ایسے بھی سادھو سنت سناولی سائیکل چھاپ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، تم ہماری مدد کرو ہم اسلام کو مٹا دیں گے. بے غیرت آدمی، ابے تم اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے تو پھر مدد کی کیا ضرورت؟ اتنا تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو تم ایسی لمبی لمبی کیوں چھوڑتے ہو؟ الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کے مال و دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. تو ایسے لوگ بھی احمق موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نگیٹو باتیں نہیں، پازیٹو باتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن نگیٹو باتیں کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو جناب علی شرک کا مطلب نہیں معلوم ہے تو آپ شرک کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اسے دین سمجھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج تقریباً کم و بیش 80 سے 85% مسلمان بھارت کا یا بر صغیر کا 80 سے 85% مسلمان شرک کے اندر ملوث ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. لیکن یہی 80 سے 85% لوگ اپنے آپ کو پکے مسلمان سمجھے ہوئے، پکے موحد سمجھتے. 80 سے 85% مسلمان بدعت کی تاریکیوں میں ٹامکٹولیاں مار رہا ہے. وہ مولوی ہو، وہ عالم ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ مدرسے کا ناظم ہو، یا کسی جماعت اور جمعیت کا پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، وہ وکیل ہو کہ لائر ہو کہ جج ہو، مسلمان ہے. اگر وہ کلمہ پڑھنے والا بیرسٹر ہو، انجینئر ہو، ماسٹر ہو، منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، 80 سے 85% اگر وہ مسلمان ہے تو بدعت کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے. اور اسی طرح میری مائیں بہنیں بھی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ خطرناک گیم چل رہے ہیں. ایسا نہ سوچیں کہ صرف مرد، عورتیں پوتر، عورتیں تو اللہ اکبر، ان کا کیا تذکرہ کروں میں. بہرحال ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے چل رہی ہیں اس مسئلے کے اندر، سب برابر ہیں، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے. یہ حقیقت ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر دیکھ لو، چاہے وہ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لو، چاہے اپنے ملک کے اندر دیکھ لو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو بدعت بہت اچھی لگتی ہے؟ نہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بدعت نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں شرک نہیں کرنا چاہیے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ کی اور ہماری غلطی ہے. ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ ہم پوزیٹو کریں، مثبت بات بتائیں، نگیٹو بات نہ بتائیں، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. تو جرم مجرم ہم ہیں، علاج ہمارے پاس ہے، ڈاکٹر ہم ہیں، مسیحا ہم ہیں، علم ہمارے پاس ہے. اور اس علم کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے اس ڈر سے کہ ہم کو تھپڑ ماریں گے، ہمارا بائیکاٹ کریں گے، ہمارے گھر کے اندر آگ لگائیں گے، ہمیں خون کر دیں گے، ہمارا مرڈر کر دیں گے، ہم کو قتل کر دیں گے، جینا دوبھر کر دیں گے. اما کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی قسم تمہارے بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. رب ذوالجلال موت کے منہ سے تم کو نکال کر کے لانے والا ہے. وہ رب جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پال کر کے اور 50 دن کے بعد باہر نکالا، اللہ نے کی نہیں نکالا؟ 5 برس تک یا کم و بیش حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کے کنویں سے نکال کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا، اللہ نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ بولو. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرو مت. لا تخشوہم واخشونی، اللہ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو. مشرک بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ ایک تو چور اور دوسرے ہم اس سے ڈریں. شاہ ہو کر کے نہیں ڈرنا چاہیے. وہ مریض ہے، مریض سے اگر ڈاکٹر ڈرے گا تو کیا علاج کرے گا؟ خاک. اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. یاد رکھو اہل حدیث ہو، اس امت کے رہبر و رہنما تم ہو، اس رہبر و رہنما تم قائد ہو، اور تم پوری دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو ایک ہاتھ میں لے کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک ہاتھ میں لے کر دنیا تک اس پیغام کو تم پہنچانے والے ہو. اگر تم سو گئے تو یہ فتنے اللہ کی قسم پوری دنیا کو غرق کر دیں گے. 80 سے 85% لوگ شرک و بدعت میں بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں،
اور اسے وہ من و سلوہ سمجھ کر اور اسے تاج زرعی سمجھ کر اپنے اعمال کا تاج بنا کر اپنے جسم اور اپنے اعضاء کا تاج بنا کر زیور بنا کر ان شرک و بدعت کو بباغ دوحل کر رہے ہیں. گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، شہروں میں، قریوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ شرک اور بدعت کے وہ دلدادہ ہو چکے ہیں، اور ہم دیکھ کر کے بھی آنکھ ملتے ہوئے گزر کے چلے جاتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں. ہمیں جرت نہیں ہوتی منع کرنے کی، اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہمیں کہنے کی جرت ہوتی. بلکہ میں ناچیز اس سلسلے میں ذرا کچھ زیادہ ہی بدنام ہوں. جہاں جاؤ تو مجھے میرے منہ میں فیڈر پکڑا دیتے ہیں، جیسے مجھے بچہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب حالات صحیح نہیں ہے، ذرا دبا کے نہیں بولنا، ذرا ہلکا ہلکا بولنا. پاگل ہوں میں؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑے عقل مند ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئی. ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں رہا، نہ ہمیں کسی چیز کا خوف رہا. ہمیں خوف ہونا چاہیے تو ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کل اللہ عز و جل نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں علم کی دولت سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں علم دیا تھا قرآن کا سنت کا، تم نے ہمارے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہم نے تمہیں عامر و ناہی بنایا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میرا پیغام شرک کی تعریف، بدعت کی تعریف، کفر کی تعریف، الحاد کی تعریف، بے دینی کی تعریف، فتنے کی تعریف، ہر چیز کی چیزیں کھول کھول کر کے تم نے لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کی؟ بباغ دوحل بیان کرو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے بباغ دوحل بغیر خوف لومت لائم دنیا کے سامنے توحید کا آوازہ بلند کیا. عزیزان محترم، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے وہ امین تھے، امانت دار تھے. اللہ کے نبی بڑے باریک اور راز کی باتیں انہیں بتایا کرتے تھے. سنو، لوگوں نے ان کا کام کیا تھا؟ وہ ہمیشہ اینٹک باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، برائی کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. یہ بات ہے، یہ بری چیز ہے، بری کیا کیا ہے وہ بتائیے، اچھی کیا کیا ہے وہ لوگ پوچھتے تھے. اور حضرت حذیفہ ابن یمان کیا پوچھتے تھے؟ بولو بولو. نکاح میں بیٹھے ہو، آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ کھانا نہیں کھایا آپ نے تو بولا کرو بھائی. ایسا میں قبرستان میں بول رہا ہوں. بھوجپور والوں، غازی آباد، ماشاءاللہ تبارہ، زندہ دل بنو، ڈرو مت کسی سے. اللہ سے حالات نے شاید آپ کو کمزور کر دیا ہے. کمزور بنو گے تو کمزور کا جینا اس ملک کے اندر یا دنیا میں کمزور جی نہیں سکتا. جی وہی سکتا ہے جو اپنے ہاتھ پہ، اپنے سر کو، اپنے ہتھیلیوں پہ اپنی جان کو لے کے چلتا ہو، وہی جی سکتا ہے. بزدلوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ برائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے. بری کیا کیا چیزیں ہیں، غلط کیا کیا ہے. صحابہ نے کہا کہ لوگ تو اچھی اچھی باتیں پوچھتے ہیں خیر کے بارے میں تاکہ وہ عمل کر کے جنت میں جائیں. حذیفہ تم ہمیشہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہو تو تم ہمیشہ برائی کی باتیں پوچھتے ہو، بری باتیں پوچھتے ہو کہ اللہ کے نبی یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ کیسے، یہ سب باتیں شر کی پوچھتے رہتے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں تم نگیٹو باتیں پوچھتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں اس لیے یہ پوچھتا ہوں تاکہ ناگہانی طور پر اس عمل کو اچھا سمجھ کر میں کہیں عمل نہ کرنے لگوں. اس بات کو، اس کردار کو، اس فکر کو، اس سوچ کو، اس آئیڈیالوجی کو، ان نظریات کو، ان اعمال کو جو دنیا کے اندر رائج ہیں، کہیں میں دوسروں کو دیکھ کر کے میں بھی اسی کے اوپر عمل نہ کرنے لگوں. اس لیے میں اپنے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتا ہوں اللہ کے نبی یہ شر کیا ہے، خیر ہے تو شر کیا کیا باتیں، اس لیے تاکہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. اس لیے یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اپوزٹ رکھی ہے. اگر دن بنایا ہے تو رات بھی موجود ہے، رات موجود ہے تو دن بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ نے
خیر بنایا ہے تو شر موجود ہے، اور شر بھی بنایا ہے تو خیر بھی موجود ہے۔ اگر اللہ نے عورت کو بنایا ہے تو مرد بھی موجود ہے، مرد کو بنایا ہے تو اگر زناکاریاں معاشرے اور سماج کا سبب بن رہی ہیں تو اس کا حل اسلام نے اپوزٹ میں کیا بنایا ہوا؟ نکاح کرو، نکاح کرو۔ ایک سے پیٹ نہیں بھرتا دو سے کرو، دو سے پیٹ نہیں بھرتا تین سے کرو، تین سے پیٹ نہیں بھرتا چار سے کرو۔ اب بیٹا چار میں تو تمہاری ہیکڑی نکل جائے گی، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک میں تو قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی بنانے والا ہے، اور بنانے والا اپنی بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے کہ اسے کہاں یہ بگڑے گا، کہاں اس کو خرابی پیدا ہوگی، کیسے اس کا اصلاح ہوگی، کون کون سی چیزیں اسے صحیح کر سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں اسے بگاڑ سکتی ہیں، کیسے یہ فتنے میں پڑ سکتا ہے، کیسے یہ فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس قرآن کی تشریح اور تبیین اور اس کی وضاحت اور اس کی عملی طور پر اسے نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا، اور فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جس بات کا حکم دے اسے لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ فتنوں سے بچو گے کیسے؟ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے تو سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ رول ماڈل ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کے اندر سارے فتنے ختم ہو جائیں گے، سارے لفڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دور حاضر کے ہوں یا دور قدیم کے۔ دور قدیم میں فتنے پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنے پڑے، اللہ کے نبی نے ان فتنوں کا مقابلہ فرمایا، صحابہ سب سے بڑے فتنے میں پڑے، اللہ اکبر، ایک سے ایک فتنہ، اور وہ بعض فتنے اس دور کے آج بھی ہمارے درمیان رائج ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی مر گئے یا زندہ ہیں، آج تک یہ فتنہ قائم و دائم ہے، آج تک یہ فتنہ قائم و دائم ہے۔ اور یہ فتنہ پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ یہ فتنہ پیدا تو خیر عام لوگوں میں بعد میں ایک یہودی نے پیدا کیا، لیکن ایک فتنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی جلیل اس فتنے کا شکار ہوا۔ اب مجھے کوئی نہ کہے یہ گستاخی کر رہے ہیں عمر فاروق اعظم کی، سنو، بات کو آدھا کاٹ پیٹ کر کے تلبیس ابلیس کرنے والوں، قطع برا کرنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہاری انگلیاں کاٹے گا، تمہارے فکر اور تمہاری زبانوں کو بھی کاٹے گا۔ الحمدللہ ہم ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ہم صحابہ کی گستاخی کو ایمان نہیں بے ایمانی سمجھتے ہیں بلکہ کفر سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے، ہمارا یہ منہج۔ سیدنا عمر فاروق اعظم بظاہر محبت رسول میں اس قدر سرمست تھے، اللہ کے نبی کے اوپر اس طرح مہربان اور محبت کرنے والے کہ ان کا چہرے مبارک دیکھ کر کے ان کے چہرے کھل جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی، مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ میرے نبی انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس کی گردن ہوگی، عمر کی تلوار ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے چاروں طرف کہاں گئے؟ اللہ کے نبی کہنے موسیٰ گئے تھے پہاڑ پر اللہ کا کلام لینے، ہمارے نبی بھی موسیٰ کی طرح سے پہاڑ پر، ہمارے نبی بھی گئے ہیں، پھر لوٹ کر کے آئیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، معاملہ طویل ہے، بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، ایک بہت بڑا جھگڑے کا سبب بن سکتا تھا۔ عمر کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، عمر وہ تھے کہ وہ نبی کے، حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں نبی میرے آنگن میں ہوتے تھے، اور قرآن عمر کے مشورے پر میرے آنگن میں میرے نبی پہ نازل ہوا کرتا تھا۔ عمر وہ ہستی تھی، عمر کی ہستی وہ ہستی تھی، عمر وہ شخصیت تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوکانا بعدی نبی لکھانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو جس گلی سے گزر جاتا ہے، ابلیس لعین شیطان مردود وہ گلی تیری چھوڑ دیتا ہے اور مارے ڈر کے گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہستی تھی حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ اللہ کے نبی سے اتنا فیض پایا، اللہ کے نبی سے اس قدر کسب علم کیا، اللہ کے نبی کی محبت میں اس طرح سے غرق رہا کرتے تھے کہ ذرا سی گستاخیاں دیکھی تو فوراً اب ان کے ہاتھ جو ہے تلوار کے دستے کے اوپر لرز اٹھتے تھے اور بے نیام ہو کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ محبت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔
لیکن اسی محبت کے اندر جناب علی سرمست ہو کر بالکل مدہوش ہو کر آپ نے یہ جملہ کہا نبی مرے نہیں ہیں بلکہ نبی آسمان پہ گئے ہیں اللہ سے باتیں کہ اللہ کا کلام لانے کے۔ سیدنا فاروق عمر ابو بکر آئے اور آپ نے حضرت عمر کی حالت دیکھی اور فرمایا اللہ رسل کیا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے رہے، کھڑے ہوئے منبر پر آپ نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ مشہور جو ہے بخاری کے اندر جو موجود ہے کہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو لوگوں سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات تحقیق کی وہ مر چکے ہیں۔ مولویوں سے پوچھو ماتا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، پردہ فرما چکے ہیں، الغرض قد مات مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ اور قرآن کریم سے دلیل دی اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آئے اور گئے، کیا اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا وہ مر جائیں تو کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے؟ یہ دلیل دی، یہ دلیل دینا تھی سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ کہ آدم کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ ابو بکر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا اللہ اکبر کہ یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم نے جانا کہ میرے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ پہلا فتنہ تھا، کیسے ختم ہوا؟ بولو، رب کے قرآن تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھا اور سمجھایا لوگوں کو، تب سب لوگ سرنڈر ہو گئے۔ اے مسلمانوں، آج ہم کیوں نہیں سرنڈر ہوتے؟ آج کیوں نہیں سرنڈر ہوتے؟ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ریاکاری بھری ہوئی ہے، طمع، حرص، لالچ، منصب، عہدے، دولت، حرام خوری، حرام کاری، جی جناب، رشوت، چوری، بدکاری، یہ تمام سب چیزوں کے ہم رسیا ہو چکے ہیں۔ یہ کم فتنے، ہمیں لوگ بڑا کہیں، ہمیں لوگ مفتی اعظم کہیں، ہمیں علامۃ الدہر کہیں، ہمیں لوگ تاج الفقہا فرمائیں، ہماری دستبوسیاں ہوں، ہمارے جوتے اٹھا کے جو سروں پہ لے کے گھومیں، ہماری گدیاں ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کریں، اگر ہم حق بیان کر دیں گے تو پیری مریدی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، نوٹ کہاں سے جیبوں میں آئیں گے، ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، ہمارا بیٹا انگلینڈ اور امریکہ کیسے پڑھے گا؟ دنیا کی ہرس اور لالچ اور طمع نے آج یہ تفرقے اور فرقے بندیاں پیدا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو آگاہ کرتے ہوئے ان فتنوں سے آگاہ کیا تھا اور فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والوں، یہودیوں کو نہیں کہا، کرسچنوں کو، نصرانیوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ نقطے کی بات کرو علماء حضرات، اللہ کی قسم تم سبب ہو اس دنیا کے اندر فتنے پھیلانے کا۔ زناکاری کا سبب مولوی ہے، شراب خوری کا سبب مولوی ہے، بدعقیدگی کا فتنہ مولوی ہے، الہادیت کا فتنہ مولوی ہے۔ جی جناب، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان سب کے پردے کے پیچھے مولوی بیٹھا ہوا ہے۔ مولوی اپنے حق کو ادا نہیں کر رہا، علماء اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، علماء لوگوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کر رہے ہیں، اور جو بیان کر رہے ہیں سننے والے بہت سارے مولوی فخر اور غرور میں ڈوبے ہوئے۔ ہمارے باپ داداؤں کا دین، ہمارے بزرگوں کا دین، ہمارے علاماؤں کا دین، ہمارے مرشدوں کا دین، اس کو کہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ فتنے میں نہ پڑو مولویو، قبر میں تمہارے یہ کوئی بھی تم کو پیر و مرشد بچانے کے لیے جا سکتا؟ بولو، وہ ڈنڈے پڑیں گے، رب کی قسم ہے کمر ڈھیلی ہو جائے گی، وہی قبر کے اندر گندگی پھیلاؤ گے تو، اور پڑھ رہے ہوں گے نہ جانے کتنے لوگوں کے۔ توبہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ، الہادیت کے فتنے۔ آج ہماری بیٹیاں ملحد ہو رہی، بدعقیدگی کا فتنہ، جناب عالی بدعقیدگی پھیل رہی ہے۔
پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، انگوٹھے چومے جا رہا، مر گیا سپارے پڑھ رہا، مولوی پڑھو، کون پڑھوا رہا بولو، کون پڑھوا رہا ہے؟ ہاں جی مولوی پڑھوا رہا، اور آپ بھی کم میں نہیں ہیں، یہ جو مسکرا رہے ہو نا، منڈیاں ہلا رہے ہیں، ایک گھڑا خریدنا ہے تو ابھی اس کو جا کے 10 دفعہ ٹن پن ادھر سے ادھر مار کے، کہیں چیر تو نہیں، کہیں کوئی ٹوٹا تو نہیں، کہیں سوراخ تو نہیں، کہیں کوئی کچھ بھی نہیں، پانی ڈال کے چیک کرتے ہو، 10 روپے کا گھڑا اور اتنا سارا نکھڑا، اور دین کو آپ نے کیا سمجھا ہوا؟ مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اسلام مذاق نہیں ہے، اسلام مذاق نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے امانت ہے اسلام، اللہ نے ہمیں ہماری گردنوں میں امانت ڈالی، اسی کے لیے مرنا اور اسی کے لیے جینا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری نماز، ہماری قربانی، یہ سب کچھ جناب علی اسلام کے لیے، اسلام فتنوں کو فروغ کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے۔ کم فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ شرک باللہ تھا، اور آج بھی وہ فتنہ موجود ہے۔ 13 برس تک اللہ کے نبی نے اس فتنے کو مٹانے کے لیے کیا کیا نہیں مصیبتیں برداشت کی آپ کے صحابہ نے، آپ نے تو ابھی ایک تھپڑ نہیں پائے، ابھی تو صرف بلڈوزر سے تمہارے گھر گرائے گئے، وہ بھی تمہاری اپنی غلطیوں سے، نادانیوں سے، تمہاری اپنی حماقتوں اور بیوقوفیوں سے، تمہارے بچے روڈوں پر مروائے گئے، پٹوائے گئے، ڈنڈے توڑے گئے تمہاری کمروں کے اوپر، چپلیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگے، تمہاری اپنی حماقتوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی شرارتوں کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بھارت کے اندر یہ فتنہ بہت تیزی سے، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ محمد کون ہے؟ تمہارے گھر کے غلام ہیں، صلی اللہ، زور سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود نہیں پڑھتا، کعبے کے بدرود تو جا، تم پہ کروڑوں سلام۔ کتنے سلام؟ درود نہیں پڑھے گا، بس کروڑوں سلام۔ میں نے کہا آپ کو میں نے کروڑ روپے دیے، جیب ٹٹولو، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، دیو ہے جگر تو دیو کروڑ روپے۔ فتنہ، فتنے میں پڑے ہوئے، پورا بھارت فتنوں میں۔ مسلمانوں ان فتنوں سے نکلو مسلمانوں، اور اے مولویوں، شیخ الحدیثوں، دارالعلوموں کے مسندوں کو گندا کرنے والوں، مدرسوں کو کی روٹیاں توڑنے والوں، اور طلباء کرام آپ بھی سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اسلام کو بھی رسوا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسوا کیا۔ ایک وہ تھے، ہم نے جب سیرت کا مطالعہ کیا ہم نے دیکھا، ایک وہ تھے کہ نبی کے پاس بینر لے کے نہیں جاتے تھے مدینے کے اندر یہودیوں کے بیچ میں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ناچتے نہیں تھے، وہ جشن جلوس نہیں نکالتے تھے، مظاہرے نہیں کرتے تھے۔ یہ اسلام کا کام نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ منہج ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ وہ آداب، وہ سیرت پڑھو، سیرت نبی کی۔ تمہیں سیرت تو الو گلو کلو للن جمن سورادی کی سیرتیں تمہیں یاد ہے، تمہیں فلم کی سٹوریاں یاد ہیں، تمہیں نبی کی سیرت کہاں پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ یہودیوں سے انہوں نے منوایا اپنے آپ، کیسے منوایا، کیسے منوایا؟ اللہ ہو۔ ایک صحابی رسول قیصر و کسریٰ کے دربار یا کسی بادشاہ کے دربار میں گئے، سفیر بن کر، اللہ کے نبی نے انہیں ایمبیسڈر بنا کے بھیجا۔ آج بھی مشرکوں کی یہ چالیں ہیں، کبھی جاؤ درگاہوں مزاروں پر، اتنا چھوٹا ڈور بناتے ہیں کہ آپ کو لامحالہ جھک کے جانا پڑے گا، آپ ایسے جائیں گے ٹکرا جائیں گے، وہ ایسا ڈور بنائیں گے دروازہ کہ آپ کو جھک، یعنی آپ مجبور ہو کر حضرت کے دربار میں جھکتے ہوئے جائیں۔ ایسے ہی اس زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے مشرکوں کا پیشہ اپنی طرف جھکوانے کا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا۔ صحابہ جب اس کے دربار میں گئے تو وہاں زنجیر لٹکی ہوئی تھی، اور جو بھی بندہ ادھر سے گزر رہا تھا وہ دیر سے دیکھ رہے تھے،
बादशाह तक पहुंचने के लिए उसी जंजीर से बेचारा झुक करके ऊपर जाके बादशाह के चरणों तक पहुंचता था। साहबा ने देखा ये तो बहुत बड़ी बात है यार, ये तो बड़ी आजमाइश की बात आ गई, ये तो हमें भी जाना पड़ेगा, तो इधर झुक के जाना पड़ेगा। लेकिन मुआहिद जब वो अज़्म कर लेता है कि हमें शिरक नहीं करना, तो अल्लाह उसके लिए उसके सीने को खोल देता है, उसके खौफ और डर को उसके निकाल देता है, सारी मुरब्बतें खत्म। साहब रसूल गए, कहा इसको हटाओ, ये जंजीर हटाओ। उन्होंने कहा ये जंजीर तो नहीं हटेगी, ये जंजीर नहीं हटेगी, तुम्हें आना है तो इस जंजीर के नीचे ही से आना है। साहबी ने कहा तुम हमें झुकाना चाहते हो? हम उस दरबार से आए हैं जिसने हमें ये तालीम दी है कि ये गर्दन या तो अल्लाह के दरबार में झुकेगी और या अल्लाह के लिए कटेगी, इसके अलावा इस गर्दन का कोई दूसरा मसरफ अल्लाह। कहा ऐसे हो? उन्होंने कहा ठीक है, तेरा ये कायदा है तो हमारे भी कुछ कायदे हैं। पीठ के पीछे मुड़ना शुरू किया और पीठ पीछे करके यूं झुक के जंजीर के नीचे से उसकी तरफ अपना पीछा करके फिर घूमे वो उस तरफ। हक्का बक्का रह गया वो मनहूस, एकदम कहने लगा अजीब मुसलमान है, अस्तगफिरुल्लाह, हमने तो ऐसी कौम कभी देखी नहीं। हाँ, ये तरीके हैं सीरत के, एक नहीं हजारों तरीके हैं फितनों से बचने के। तुम्हें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत सारे फितने। नबी की सीरत पढ़ो, ये शयातीन नबी की सीरतें पढ़ के बैठे हैं, इसलिए चिढ़ रहे हैं, चीख रहे हैं। हजरत तलहा गज़वे उहुद के अंदर हमने देखा नबी के सामने खड़े हुए सीना ताने हुए कुफ्फार की तीर आ रहे हैं, अल्लाह के नबी को बचाया हुआ। अल्लाह के नबी आप मेरे पीछे बैठे रहे, दुश्मन का पूरा फोर्स आपके ऊपर लगा हुआ है, अगर मैं जरा भी हटा तीर नागहानी तौर पर आपको आएगा और आपके कोई भी तीर लग सकता है। अल्लाह के नबी आप बिल्कुल खामोश बैठे रहे, मेरे तलहा के सीने इसके लिए तैयार। उंगली कट गई तीरों से, हाथ के ऊपर भी तीर लगे, सीने। अचानक चेहरा फेरा अल्लाह के नबी की तरफ, क्या कहा तलहा क्या हो गया? कहा अल्लाह के नबी अब सीने पर तीर खाने की जगह बाकी न रही, अब तलहा की पीठ के ऊपर तीर आएंगे, लेकिन आप तक वो तीर चंद डंडों में तुमने अपनी औकात दिखा दी बेटा। चप्पलें छोड़कर भागने वालों, अल्लाह की कसम पुलिस के डंडे कम पड़ जाने थे तुम्हारे लिए, गर्दनें कटा देते तुम अगर निकले थे किसी पाखंडी के कहने पर तुमने, और उसके कॉल पर तुम, उसके बुलावे पर तुम घर से बाहर निकले थे, और वाकई सच्ची मोहब्बत थी। रब्बे काबा की कसम है, गर्दन कट जाए नबी की हुर्मत पर, नबी के नबूवत के नाम पर कभी कोई भी चीज दागदार बना सकती, दाग नहीं लगनी चाहिए। तुम कैसे मुसलमान थे? छोड़ दिलो, कैसी तरबियत की? यह है मोहब्बत रसूल। ऐसे तुम फितरों को मिटाओगे। हमारे पास वो नमूने मौजूद हैं और हम तो ये कहते हैं हम नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है, और हम ऐसी गैर माकूल हरकतें भी नहीं करते। और अपने बच्चों को लगाम दो। नौजवानों, ये जो फितने भारत के या दुनिया के अंदर चल रहे हैं ना, कुरान लेके निकलो, हदीस लेके निकलो, रोड पे निकलो, बहनों को निकालो पर्दा के खिलाफ, फलाने के मोहब्बत में उनकी ये सारी की सारी हिमाकतें करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी ने न इसका हुक्म दिया, न सहाबा ने ये तरीका अपनाया। सहाबा ने करके दुनिया के सामने पेश किया। वो जिस तरफ भी गुजरते थे, जनाब अली कहने वाला कहता था ये मुसलमान जा रहा है, या नबी से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। आज तुमको बताने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका किरदार, उनका कैरेक्टर खुद लोगों के सामने बताता था। नौजवानों उठो, अपने भारत के मुकद्दर को बदलने का वक्त आ चुका है। नबी की तालीमात के जेवर से अपनी पेशानियों को झूमर बनाओ, चमकाओ, अपने किरदार को सजाओ, संवारो। मेरी माओ बहनों, अल्लाह के लिए अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह ने जो कुरान में जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं उनके ऊपर अमल करो, सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करो, अपने ईमान और अमल की इस्लाह करो। इल्हाद और बेदीनी का घड़ा टोप अंधेरा पूरे भारत को दामन में ले रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जनाब आली आज हमारे बच्चों को हाथ जोड़ कर सूरज का पता नहीं वो करवाया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको,
ہاں سوریہ نمسکار، بس سورج ہمارے پیروں کے نیچے ہے، ہم سورج کے غلام نہیں ہیں، سورج ہمارا غلام ہے، اور مالک کبھی نوکروں کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتا؟ بولو، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، سورج کا خالق، سورج کا مالک، سورج کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، سورج ہو کہ چاند ہو کہ پیڑ ہو کہ پودا ہو کہ انڈا ہو کہ جھنڈا ہو کہ بنڈا ہو کہ کبوتر ہو کہ قبر ہو کہ درگاہ ہو کہ تعزیہ ہو کہ شدہ ہو، اسے حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا خواجہ، لبیک یا غوث، لبیک یا غوث اعظم، یہ تمام سب اعمال شرکیہ ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ بدعقیدگی کا فتنہ ہے جو 80 سے 85% مسلمانوں کو اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے، اسے بتانا پڑے گا۔ بدعت، اور میں نے تم کو بتایا، کوئی مر گیا، کوئی دہ گیا، تیجا کرواؤ، سویم کرواؤ، دوہم کرواؤ، 40ویں کراؤ، قرآن خانی کرو۔ کہتے جی قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے بندے، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹوائلٹ میں جا کے پڑھو، بولو پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کوئی اللہ کے نبی کا برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے۔ یہ ظالم بدعتی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے منع ہے، نہیں منانا چاہیے۔ تو قرآن سے بتاؤ کہاں لکھا ہے، حدیث سے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دکھاؤ، قرآن سے، حدیث سے دکھاؤ۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تمہیں زردہ بریانی کھانی ہے تو بتا دو، ہم تمہیں ویسے ہی کھلا دیں گے یار۔ خام خواہ نبی کے نام پر یہ ڈھونگ دھتورے کیوں کرتے ہیں؟ یہ بدعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یعش منکم من بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے دنیا کے اندر، فتنے کی آگ ہوگی، اختلافات کی آگ۔ فعلیکم بسنتی، حل بتایا کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی کیا کرنا، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنتوں کو لازم پکڑنا، ان کا طریقہ یہی تمہیں طریقہ ہدایت کے راستے پر لے جائے گا، یہی کرنا ہے۔ فتنے میرے عزیز و بہرحال، عقیدے کے فتنے، الہاد کے، تھیسزم، ملحد بن رہے ہیں بچے بچیاں، کالج یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے کہ آج کل سلیبس بھی ذرا گھروں میں چیک کیا کرو مولویوں سے اور اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے، دینداروں سے چیک کرواؤ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ الٹی سیدھی آج کل پڑھائیاں پڑھائی جا رہی ہیں، خرد کا نام جنو کا نام خرد رکھا گیا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے اسلام ایک کہانی ہے، سائنس یہ بہت بڑا علم ہے، سائنس ہی سب کچھ ہے۔ رے بھائی سائنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، اسلام ایک سچائی ہے، ایک صداقت ہے، اور کہانی اور قصہ نہیں ہے۔ یہ کافروں کے اقوال تھے، اساطیر الاولین جو کہا کرتے تھے، یہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ نے انہیں جہنم رسید فرمایا ہے جب وہ بغیر توبہ کے مرے تھے۔ اس لیے اسلام ایک صداقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک دین ہے جناب علی، زندگی گزارنے کے ضابطے، سسٹم ہے، عبادت و بندگی کا سلیقہ ہے۔ اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایمان اور عقیدے کے فتنوں سے نکلیے۔ ہمارے یہاں جناب علی نئی نسل ایک فتنے سے اور ہے کہ وہ دین سے غافل ہے، اسے باقاعدے دنیا پرستی کے اندر لگا دیا گیا۔ موبائل یہ بھی ایک فتنہ ہے جو گھر گھر کے اندر خاموش طریقے سے اپنا زہر بانٹ رہا ہے۔ ایک گھر میں پہلے ایک ٹیلی فون نہیں ہوا کرتا تھا، رب کی قسم ہے اب بچے کے ہاتھ میں فون ہے، بیوی کچن میں ہے، شوہر بیڈ روم میں ہے، دونوں کی گفتگو اب موبائل سے ہو رہی ہے۔ پہلے آواز دیے جاتے تھے بیگم، وہاں سے آواز آتی تھی جی، آج موبائل میں ہوتے ڈارلنگ کیا کر رہی ہو ہیں، وہیں سے چما چاٹی چلتی ہے۔ حد ہو گئی، محبتیں ختم۔ اب موبائلوں سے بات، موبائل ہی شوہر بنا ہوا، موبائل ہی بیوی بنا ہوا ہے، موبائل ہی پرائیویٹ کال ہے، موبائل ہی سب کچھ۔ فتنہ
کالجز میں کسی لڑکے نے کسی لڑکیوں کو موبائل گفٹ دیا، اس نے اپنا دل دے دیا، جاؤ کل کے لیے بھاگ گئی۔ کہاں گئی؟ باقاعدے آپ کے اسی مغربی یو پی کے قرب و جوار میں باقاعدے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ایسی لڑکیوں کو باقاعدے پناہ دی جاتی ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے خناس گیروے بستروں میں کتے بیٹھے ہوئے جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، باقاعدے پیسے دینے کے لیے ریڈی ہیں کہ 10 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ دیں گے، مسلمانوں کی بچیوں کو گمراہ کر کے لاؤ، ہم تمہیں سیکورٹی دیں گے، تحفظ دیں گے، گھر دیں گے، پیسے دیں گے، راشن دیں گے، تعلیم کی، ایجوکیشن کی، حفاظت کی ساری ذمہ داریاں ہماری۔ یہ فتنہ گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، اللہ کے لیے اللہ کے دین کی طرف پلٹو، اللہ کے دین سے محبت کرو۔ یہ فتنے تمہیں برباد کر دیں گے، نہ دین کے رکھیں گے نہ دنیا کے رکھیں گے، جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ سے توبہ کرو، یہ فتنہ ہے۔ اسی طرح سے فحاشی اور بے حیائی کا فتنہ تو خیر موبائل ہیں، ٹیلی ویژن تو اب تو کہیں کہیں نظر آتے ہوں گے۔ اب تو گھروں کے اندر کیا مولوی کے جیب میں، امام صاحب کی جیب میں فلم چل رہی ہوتی۔ ہاں جی، یہ موبائلوں کے اندر امام، اس میں ایک سے ایک فلم موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ بولو۔ کچھ نالائق قسم کے ایسے بھی بیوقوف لوگ ہیں، احمق، کہنے لگے سعودی عرب نے سینما کھولا ہوا۔ میں نے کہا دنیا کے سارے سینمے بند ہو گئے، سعودی اتنا بیوقوف ہے اب اس نے سینما کھولا ہوا ہے۔ ہاں سارے تھیٹر آج کل معلوم ہے بڑی بڑی فیکٹریاں بن گئے، کمپنیاں بن گئے، ہوٹل بن گئے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مٹا دیے گئے۔ کہیں کوئی سینما حالات ہندوستان میں کہیں کہیں نظر آتا ہوگا، ورنہ اب کہیں نہیں نظر آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی جیبوں میں سینمے آ گئے، سینموں سے پڑھ کر کے اس کی چیزیں آ گئیں۔ ہم نے کہا تم نے سعودی عرب کو بیوقوف سمجھا ہوا، پوری دنیا کو الو بنایا ہوا ہے، پوری دنیا جا کے وہاں پیسے کما کے لاتی ہے، وہ بیوقوف بیٹھے ہیں پوری دنیا کو غلام بنا کر کے، تم غلام بن کے ان کو الو سمجھ رہے ہو۔ بیوقوف آدمی، عقل کے ناخن لوگ، یہ سب فراڈ، یہ سب فریب کاریاں، یہ سب دغا بازیاں، چند توحید اور سنت کے تمسک کی دشمنی میں ان بیچاروں کو اس طرح رسوا نہ کرو، ورنہ اللہ کی قسم تم دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ۔ ہم سے تو وہ بہرحال لاکھ درجے اچھے ہیں۔ تو یہ فحاشی اور بے حیائی کا، بے پردگی کا جو سیلاب ہے، اختلاط کا، کالجز میں، گھروں میں اختلاط ہے، یہ تمام سب ان سے بھی یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کی چیز ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر پابندی لگائیں، عورتوں کو پردہ کروائیں، اس لیے نہیں کہ دیور کے اوپر یا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر بڑے بھائی کو شک ہے۔ آج کل اگر بڑا بھائی کہتا نہیں میری بیوی پردے سے رہے گی اماں، تو اماں جی پہلے روک، اچھا اپنے بھائی کے اوپر شک کر رہا ہے مردود آدمی، کہتی کہ نہیں کہتی؟ بولو بھائی، اماں پہلے ٹوکتی ہے، اماں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم بھی توبہ کرو، پہلے تم نہیں رہتی ہوتی، اب کم از کم آخری وقت میں کم از کم توبہ کرو، پردہ کرواؤ اپنے گھروں کے اندر۔ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، بسوں میں، جناب عالی ٹرینوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ بے پردگی، راستوں پر، سڑکوں پر، لڑکی بالغ ہو جائے فوری طور پر اس کو پردہ کرواؤ۔ یہ بے حیائی اور فحاشی کا سبب ہے، یہ سیلاب بھی ہمارے گھروں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو۔ اسی طرح انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ اور یہ فیس بک اور یہ فلانا انسٹاگرام، اعوذ باللہ استغفر اللہ، ایک کونے میں آپ ابھی جا کے گزریں، اللہ کی قسم، دہلی ہو، بامبے ہو، کلکتہ، بنگلور، حیدرآباد، کونے کونے میں اچھی 5 بیٹھے ہیں، باولے بیٹھے ہیں، گھسے ہیں، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، کوئی کسی سے بات نہیں۔ اب تو اسٹیجوں کے اوپر بھی یہ فتنے آ گئے، مولانا حضرات بیٹھ کے تقریر سنیں، وہ بیٹھ کے موبائلوں میں مولوی صاحب گھسے ہوئے، اب عوام دیکھ رہی ہے تو کیا اثر لے گی؟ واہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بچہ دیکھے گا تو کہ مولانا صاحب جب استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو ہم تو استعمال کریں گے۔ مسجدوں کے اندر بعد حرم میں بیٹھ کر کے موبائل سرفنگ کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر۔ ہم کہتے ہیں چلو قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، گل میں گلشن میں، نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ ہمارے اوپر چاروں طرف مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں تو آپ اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر ہمارا گھر چھپر کا ہو، اگر ہمارا گھر لکڑی کا ہو، اتنا مضبوط نہ ہو تو ہم کیسے اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے؟ ان طوفانوں سے آگ لگنے والی ہے، بارش آنے والی ہے، ہواؤں کے جھکڑ چڑھنے والے ہیں، گھر اڑنے والا ہے،
بے پردگی ہونے والی ہے، بے حیائیوں نے ہمارے گھر، پھر ہم کیسے ہم جئیں گے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، منع نہیں ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی وہ تمام اعمال جو تمہیں زنا سے قریب کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے اپنے شادی بیاہ کے اندر جو فتنے دور جدید کے موجود ہیں، جہیز لینا دینا، یہ موضوع شاید کسی کا ہو، میں اس موضوع میں داخل نہیں ہونا چاہتا، فتنے کی بات آئی ہے تو یاد رکھو جہیز دینا بھی حرام ہے اور جہیز لینا بھی، بولو زور سے بولو، تاکہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اتنا لون لینا ہے، اتنے کا قرض لینا ہے، اتنے کا فلاں لینا ہے۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اے اہل حدیثوں کم از کم آپ تو توبہ کر ہی لو، کیونکہ آپ کی جو پٹائی ہوگی وہ ان سے کم ہوگی، ان سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ آپ تو خود نبی کے محبت کرنے والے، دے سنت رسول، دے سنت رسول، سنت رسول، سنت رسول، صرف آمین میں، رفع الیدین میں یہاں نیت باز رہے بھائی، یہی سنت رسول، اور باقی میں سنت ابلیس چل رہی ہے، کفار کی سنت چل رہی ہے، غیر مسلموں کے طریقے چل رہے ہیں۔ توبہ کرو، تم پہلے تمہاری کٹائی ہوگی، یاد رکھو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، حرام خوروں سے بچو اور معاملات کو صحیح کرو، معاملات کو درست کرو۔ یہ بھی ایک فتنہ، ٹوپیاں لگا کے، داڑھیاں پہن لگا کے جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو مکاریاں دھوکے دیتے ہیں یہ مسلمان، ایک بھائی کے مال کو غصب کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلاٹ کے اوپر، زمینوں کے اوپر، جائیداد کے اوپر، پیڑ پھل فروٹ ہر جگہ بےایمانیوں کے اوپر پڑے ہوئے، رشوت سود، تمام سب چیزیں فتنے ہی فتنے، اس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ان تمام سب فتنوں سے توبہ کرو۔ میری ماں و بہنوں، تم بھی چند فتنوں میں ہو، اپنے شوہروں کی فرما برداریاں کرو، اپنے شوہروں کی جوتیاں صحیح کرو، انہیں بادشاہ بنا کے رکھو، تم رانی بن کے راج کرو گی انشاءاللہ۔ ایک سلف کی کسی خاتون نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی، میری بیٹی تو اپنے شوہر کی نوکرانی بن جانا، وہ تیرا نوکر بن جائے گا، وہ تیرا کیا بن جائے گا؟ تم اپنے شوہر سے ذرا مسکرا کے بات تو کرو، کم از کم اس کی جوتیاں تو صحیح کر دو، اللہ کی قسم اس کے بالوں میں کنگھی تو کر کے دیکھو، رب کی قسم ہے تمہیں زیوروں سے لاد دے گا وہ۔ آج اتنا نہ کرنے پر ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے، تمہارے تلوے چاٹتا ہے۔ اگر تم اتنی فرما بردار بن جاؤ گی تو ماں باپ کو ذبح کرنے کی دے گا یہ نوجوان۔ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، سارے جادو موجود ہیں، ہر قسم کا جادو موجود ہے، تم ایک جادوگرنی ہو، تمہاری آنکھوں میں، زلفوں میں، کانوں میں، بالوں میں، گفتگو میں، سانسوں میں، ہاتھوں، سب جگہ جادو ہے۔ تمہیں کسی پاکھنڈی جادوگر پاس جا کر کے اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے تعویذ، گنڈے، پلیتے یہ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو۔ اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت اور حسین بنایا ہے کہ رب ذوالجلال کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا سب پوری کے پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت دولت جو اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ دولت عورت کی دولت ہے۔ اللہ نے تمہیں حسین بنایا ہے، اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے، تم چمپا ہو، چمیلی ہو، گلاب ہو، سوسن ہو، سب کچھ ہو۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دے دیتا نا طلاق کا تو پھر ہم میں تو بہت سارے رنڈوے گئے تھے، کبھی شادی نہیں ہوتی۔ ہم ہیں کالے کلوٹے، ایڑے ٹیڑے میڑے تیڑے، پتہ نہیں کیسے، کسی کی ناک ایسی، کسی کے دانت ایسے، کسی کا فلاں ایسا، کسی کا ڈھکا ایسا، اور عورتیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ہر جگہ ایک سے ایک بڑھ کے حسین اور خوبصورت۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی، اسی لیے اللہ نے بھی تمہیں آفر دیا، بمپر آفر ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دل جتنا کہے شادی کرو، ایک سے، دو سے، بلکہ دو سے تو اسٹارٹ ہوا ہے، ایک کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ایک نہیں تو کم از کم دو سے، پھر تین، پھر چار۔ اور اگر انصاف نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے تو ایک ہی سے گزارا کر لو۔ سمجھ میں بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عورت وہ چیز ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے، سب سے حسین ہے، بے مثال ہے، تحفہ ہے، وجود زن سے ہے، تصویر کائنات میں رنگ اللہ تعالیٰ نے اسے حسین بنایا ہے۔ اور جتنا بھی حسین تمہارے پاس گھر میں جیسے برتن اور زیورات حسین سے حسین ہوتے ہیں، ایسے بھی حسین سے حسین تمہارے پاس یہ دولت ہونی چاہیے عورت کی شکل میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
आमीन या रब्बल आलमीन। खैर, फितनों की बातें करें तो बहुत सारे फितने हैं। बस आखिरी बात, इसका इलाज यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती। तमाम फितनों का इलाज यह है कि दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जाता हूँ, जब तक इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी भी तुम्हें कोई फितना नुकसान नहीं पहुँचा सकता, गुमराह नहीं हो सकते। और ये वो दोनों क्या हैं? एक रब का कुरान है, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से अल्लाह से दुआ इल्हा करो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले दीन इस्लाम पर हमारे दिल को मजबूत बना दे। ज़िक्र व अज़कार करो, अदल और इंसाफ का क़याम करो, झूठ से तौबा करो, अपने माशरे और समाज के अंदर गंदगियों को ख़त्म करो, मिटाओ, घरों को साफ रखो, जिस्मों को साफ रखो, कपड़ों को साफ रखो, गलियों को कूचों को साफ रखो। गुजरने वाला गुजरे तो कहे ये मुसलमानों का महल्ला है, जो खुशबुओं से ऊद की खुशबू आ रही है, इधर से माशाअल्लाह जनाब अली मुख्तलिफ ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है, उधर से फलाने की खुशबू आ रही है। हर तरह की खुशबुओं से हमारा महल्ला, हमारा घर महकना चाहिए। आप भी अपने जिस्म को, अपनी औरतों के लिए भी, औरतें भी अपने शौहरों के लिए घर के अंदर सजें, सवरें, बने, ठने और उन्हीं के लिए सिंगार करें, उन्हीं के लिए खुशबू का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला इसमें बरकतें अदा फरमाता है और इससे जो है क्या कहते हैं, फितनों से आदमी बचता है। औरत अगर इस तरह पाक साफ रहेगी तो इंशाअल्लाह दुनिया में ये मर्द किसी और औरत की तरफ नजर उठा के गैर औरत की तरफ देख सकता नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप को सजाओ संवारो, किसी तावीज़ गंडे पलीते वाले के पास, पाखंडी चोर बदमाश उचक्के के पास जाने की, अपनी इज्जत व आबरू गंवाने की जरूरत नहीं है। यह हदीस है, ना कुरान है, ना अल्लाह के नबी का फरमान है, बल्कि कुरान और सुन्नत पे अमल करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम हमारे माशरे और हमारे समाज को तमाम फितनों से अल्लाह तबारक ताला हम सबको महफूज रखे, हमारी कौम को महफूज रखे, हमारे वतन को महफूज रखे। और अल्लाह ताला सियासी, समाजी, माशी, इक़्तिसादी, इल्मी, फ़िक्री हर किस्म के फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वतन में हमको अमन व सलामती से जीने की तौफीक अता फरमाए और इन वतन के ज़र्रों को अपने अखलाक और अपने इल्म और अपनी अमानत और अपनी दियानत और अपनी ईमानदारी और अपने अदल और इंसाफ और अपने नबी की सीरत की खुशबुओं से इसके ज़र्रे को महकाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिलाकत और तबाही की तरफ ले जाने वाले और हमारे मुल्क को बांटने वाले, हमारे मुल्क के लोगों को तकसीम करने वाले, अल्लाह उन सबको हिलाक बर्बाद फरमाए, नीस्त व नाबूद फरमाए, उनके ऊपर कहर की बिजलियाँ नाजिल फरमाए, ज़मीन के ज़लज़ले उनके ऊपर नाजिल फरमाए और हमारे वतन के अंदर इस्तेहकाम, साबित कदमी और हम सबको हुब्बुल वतनी, मोहब्बत करने का सलीका तरीका जो इस्लाम ने हमको अपने वतन से जिस अंदाज से दिया है, अल्लाह उस तरह से हमें करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ अता फरमाए, जमात अहले हदीस के सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ अता फरमाए, जमीयत की सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ अता फरमाए। जो लोग इधर उधर बिखरे हैं अल्लाह उन्हें एक लड़ी के अंदर जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आपसी बुग़्ज़ और हसद, इनाद और कीने और कपट को अल्लाह दूर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक और सालेह बनाए। हमारे उलमा और हमारे दुआत की अल्लाह मुबल्लिगीन की हिफाजत फरमाए, इदारों की हिफाजत फरमाए, मदारिस की हिफाजत फरमाए, मसाजिद की हिफाजत फरमाए, हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।